بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہماری نگاہ البلاغ اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان مولانا حجت الاسلام مرتضی علی صاحب ہیں. آج جس موضوع پر ہم ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے اس کا موضوع مشرق وسطیٰ میں اسلامی بیداری کی لہر اور اس کے دنیا پر ظاہر ہونے والے اثرات ہیں، اور خصوصاً اسی سلسلے میں وال اسٹریٹ کے نئے مظاہرے. علی صاحب، ہم آپ کی آمد کے بہت شکر گزار ہیں. آج کی گفتگو کے سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وال اسٹریٹ کے مظاہرے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 99% ہیں کا کوئی تعلق مشرق وسطیٰ کی اسلامی بیداری کی لہر سے بنتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ امریکہ میں پیش آ رہا ہے وہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کا ایک طبیعی بہت نیچرل رزلٹ تھا. نظام جہاں کہیں بھی ظلم کا باعث بنے گا، اس ظلم کا کہیں نہ کہیں اس کو جواب بھی ملے گا. امریکی نظام ایک ظالمانہ نظام ہے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود کہ جو ڈیموکریسی کے سلسلے میں اور ہیومن رائٹس کے سلسلے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو لوگوں کے رائٹس پامال ہو رہے ہیں. ایک کلاس ہے جس کو آپ سپیریئر کیپٹلسٹ کلاس تعبیر کر سکتے ہیں. وہ سپیریئر کیپٹلسٹ کلاس تمام لوگوں کے بینیفٹس کو، انٹرسٹ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور کسی بھی قسم کی ریسیشن میں اس کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں سوسائٹی کے ساتھ، اور اس انجینئرنگ کے نتیجے میں سوسائٹی کا جو نیچرل ٹرینڈ ہے وہ ہمیشہ ان کی طرف مڑ جا رہا ہے. تو یہ نظر آتا ہے کہ نیچرل نہیں ہے، آرٹیفیشل ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو جس طرح عرب کنٹریز کے اندر ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ تھی کہ جس کو ایک ظالمانہ نظام نے بچا کے رکھا ہوا تھا، جیسے حسنی مبارک کی گورنمنٹ تھی جس کو صہیونیت نے اور امریکہ نے بچا کے رکھا ہوا تھا، اور ایک موقع کے اوپر عوام کے اندر ایک طلب اٹھتی ہے اور وہ طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ تمام تر خطرات کو مول لیتے ہوئے میدانوں میں اتر آتے ہیں، سڑکوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے اندر جو اسلام کی ڈیمانڈ تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے اس ڈکٹیٹر کو ہٹا دیتے ہیں. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ بہرحال عوام کے اندر دنیا بھر میں اس بات پر ایک انلائٹمنٹ حاصل ہوئی ہے، ایک انکریجمنٹ حاصل ہوئی ہے کہ جب مصر کے پسے ہوئے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، جب ٹیونس کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے، جب دنیا کے ایسے ملکوں میں یہ کام ہو سکتا ہے جہاں اب تک اس کام کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا، تو امریکہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ ریزنز دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں. وہاں پر بھی ایک ظلم تھا، حقوق سے محرومیت تھی، اور ناانصافی پر مبنی ایک غیر طبیعی نظام تھا جو قائم کیا گیا تھا. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. اور اب اگر ہم امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ آکوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے اپنے پیغام کو لوگوں تک منتشر کرتے ہیں، اور لوگ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور امریکہ کے سینکڑوں شہروں کے اندر اس قسم کے مظاہرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی اور بڑی سطح کے اوپر. تو کیسے کوئی اس کو آرٹیفیشل پروٹیسٹ کہہ سکتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروٹیسٹ ہے. اور اسپیشلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں اگر اتنے میسو اسکیل کے اوپر کچھ ہوتا تو کوئی کہتا کہ کسی دوسرے ملک کی دخالت سے ہوا ہے، لیکن اب امریکہ کے بارے میں کیا یہ کہیں گے کہ یہاں پر کسی دوسرے ملک نے کوئی دخالت دی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی اور ملک کی دخالت کا چانس نہیں ہے. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے بنائے ہوئے ٹریپ کے اندر بالکل اسی طرح لاک میں پھنستا جا رہا ہے جس طرح سے وہ دوسرے ملکوں کے اندر پھنسا ہے. انہوں نے ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا، پھر منافقت یہ دکھائی کہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہوئے دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا. اور مثال کے طور پر حسنی مبارک ان کے دم سے زندہ رہا، اور مختلف ڈکٹیٹرز ان کے دم سے زندہ رہے. پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی جیسی حکومت ان کے دم سے چلتی رہی. تو وہ ڈکٹیٹرشپ کو زندہ کرتے تھے، ڈیموکریسی کا نام لیتے تھے، اور ایک موقع کے اوپر وہ اس ٹریپ کے اندر آ گئے کہ جب پبلک کے اندر ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ آئی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. میرا اپنا خیال ہے کہ بالکل یہی چیز امریکہ کے اندر اب واقع ہو رہی ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا لیکن کیپٹلسٹ کلاس کو ڈیفینڈ کیا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو پسی ہوئی عوام تھی وہ بالآخر اپنے نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی کا مطلب عوام کے منافع کا خیال کرنا ہے تو ہم عوام ہیں. جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی ہم وہ 99% ہیں جن کے نام پر آپ حکومت کر رہے ہیں. اب یہ کہ ان دونوں کی کیا ہم ریلیشن شپ بنائیں امریکہ کے اندر ظاہر ہونے والے اس پروٹیسٹ کو مشرقی وسطیٰ میں ظاہر ہونے والی اسلامی بیداری کی تحریک سے، تو ہم واضح طور پر لوگوں کے انٹرویوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسپین کے اندر
پروٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب ایجپٹ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے جب نیو یارک کے اندر پروٹیسٹ ہوئے یا واشنگٹن کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کلیئرلی ریفر کیا اس بات کو کہ بھئی جب عرب کنٹریز کے اندر وہ پسے ہوئے عوام کر سکتے ہیں جن کو بظاہر دنیا کی جاہل عوام تعبیر کیا جاتا تھا، تو امریکہ کے پڑھے لکھے اور بظاہر طاقتور عوام کیوں اس کام کو نہیں کر سکتے جبکہ ان کو کلیئر میجورٹی حاصل ہو رہی ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو ایک دوسرے سے مرتبط نہ کرنا یہ ایک حقیقت کا انکار ہوگا. ایک حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے کہ بہرحال یہ سب چیزیں ایک موومنٹ کا حصہ ہیں. اچھا، اب ہم اس پوری موومنٹ کو کیا نام دیں؟ اس میں مختلف نام دیے جا سکتے ہیں، ہر ریجن کے لیے ایک اس کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آزاد فکر انسانوں کا قیام ہے. عرب کے اندر بھی جو آزاد فکر انسان تھے وہ بلند ہوئے، وہ کھڑے ہوئے اپنے حق کے دفاع کے لیے. اس آرٹیفیشل نظام سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرو کہ جو منافقین نے اور ظالموں نے تمہارے سر کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اور میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بھی یہ سسٹم اگر کولیپس کرتا ہے، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے خد و خال اب کولیپس کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں دینی بیداری کی تحریک آئے گی، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. ماشاءاللہ کافی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جہاں پر یہ تحریکیں جاری ہیں میں غیر طبعی نظام ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کا بھی نظام جو ہے وہ غیر طبعی ہے. اس کے ساتھ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ آزاد فکر انسانوں کا ایک قیام ہے. تو کیا امریکہ اور یورپ کا یہ قیام، یعنی وہاں کے لوگوں کا یہ قیام، مشرق وسطیٰ والے قیام کی شکل اختیار کر پائے گا یا نہیں؟ ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم کسی تحریک کو اسلامی تحریک کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے مین کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم اسلامی تحریک کا مطلب یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ مسلمان ہیں جو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک تحریک کا حصہ بنے، اور چونکہ وہ مسلمان تھے لہذا ہم ان کو اسلامی تحریک کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ ظاہری طور پر مسلمان نہ ہوں لیکن ان کے نعرے وہی نعرے ہیں جو ایک اسلامی تحریک دینا چاہتی ہے، اور وہ انہی اہداف و مقاصد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن اہداف و مقاصد کے لیے ایک دین لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو کچھ بھی جدوجہد انجام پا رہی ہے وہ اپنی طبیعت کے اندر انہی اہداف کی خاطر ہے کہ جو اسلامی اہداف بیان کیے گئے ہیں. اس لحاظ سے اور زیادہ یہ معاملہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے لوگ صرف مادی اہداف کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کی آسائشیں کم ہو گئی ہیں، ان کے آرام میں خلل پڑا ہے، اس لیے صرف یہ میدان میں آئے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اس آسائش اور آرام میں خلل سے بڑھ کر اب ایک خواہش ہے ان کے اندر، وہ یہ کہ ہمیں عدل ملنا چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور یہی عدل اور انصاف کی خواہش ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ترین نعروں میں سے ہے. کہ مثلا خدا نے مطابق فرماتا ہے کہ عدل کرو کہ تقوی سے قریب ہے، یا مثلا فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل کیا، ان کو بھیجا قوموں کی طرف، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو قسط کی طرف دعوت دیں، عدل کی طرف دعوت دیں. تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہی خواہش جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر کے مستضعفین کے اندر، دنیا بھر کے کمزور انسانوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر جن کو بہرحال ایک دھوکے کے اندر رکھا ہوا تھا. اچھا، اب یہاں پر ایک کریٹیکل کوشچن کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ کوئی یہ شاید اپنے ذہن میں سمجھتا ہو کہ مصر کے غریب عوام تو شاید مستضعف ہوں، یا مثلا ٹیونس کے عوام شاید مستضعف ہوں. کیا امریکہ کے آسائشوں میں اور مادیات کی سہولتوں کے اندر غرق عوام، ان کو بھی ہم مستضعف کہیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم ان کو فکری مستضعف تعبیر کریں گے کہ وہ فکر کے اعتبار سے مادہ پرست نظام کے اندر اس بری طرح سے جکڑ دیے گئے تھے کہ وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک خاص موقع پر آ کر ان کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے ہمیں سب کچھ نصیب ہوا ہے لیکن ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی اور اب ہمیں آزادی چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو میرا اپنے خیال ہے کہ یہاں پر مؤثر واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی نظام نے اپنی پبلک کو کچھ آسائشیں دی ہیں، کچھ مادی سہولتیں دی ہیں جو دوسری قوموں کے استحصال کی قیمت پر حاصل کی گئی ہیں. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کا استحصال کیا، انہوں نے تھرڈ ورلڈ کا استحصال کیا،
اور اس استحصال کے بدلے میں، اس ظلم اور ناانصافی کے بدلے میں اپنی قوم کو خاموش رکھنے کے لیے انہوں نے ان کو کچھ لگژریز دی ہیں. بس انہوں نے باہر ظلم کیا اور اپنی قوم کو کچھ لگژریز دے کر، آسائشیں دے کر، گویا کہ رشوت، سہولت کی رشوت دے کر ان کو خاموش کیا. یوں احساس ہوتا ہے کہ امریکی عوام اب اس ظلم سے بھی بیزار ہے جس کی قیمت ان کو اپنی آسائشوں کے بدلے میں دینی پڑ رہی ہے. یعنی امریکی عوام کے اندر اب ایک جذبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا پیٹرول ٹینک فل ہوا ہے اور میرا فریج بھی بھرا ہوا ہے اور میرے گھر کے اندر ہوا بھی اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے ارب انسانوں کی مصیبتوں کے بدلے میں مجھے یہ سہولتیں مل رہی ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جہاں ان سہولتوں کو لینے والے ان سہولتوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں یہ ظلم کا اوپر مبنی نظام نہیں چاہیے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ظالمانہ نظام ان کو رشوت دے رہا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. البتہ شاید ایسا ہوگا کہ اس موومنٹ کے اندر ہر موومنٹ کی طرف فلکچویشنز آئیں گی، یعنی یہ تھوڑا سا اپنے پیک پہ جائے گا، پھر تھوڑا سا سائلنٹ ہوگا، پھر دوبارہ اپنا کہیں پیک پکڑنے کی کوشش کرے گا. تو شاید ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جذبے اور ایک ہی ریلے کے ساتھ یہ ساری موومنٹ اچانک بڑھتی چلی جائے اور بسٹ ہو جائے. یہ فلکچویشن کرے گا، یہ ایک ویو کی طرح کام کر رہا ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ فروٹفل اور انشاءاللہ ریزلٹ اورینٹڈ موومنٹ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. بہت خوب. ابھی آپ نے فرمایا کہ امریکہ کی عوام کے پاس یا امریکہ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو سہولیات میسر ہیں، وہ سب دوسری قوموں کے استحصال کا نتیجہ ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استحصال کس طرح سے عمل پذیر ہوا، کن طریقوں سے عمل پذیر ہوا، اس کو مزید واضح بیان فرما دیجیے. اس استحصال کے کئی طریقہ کار سمجھ میں آتے ہیں. مثال کے طور پر جس کو بہت ایک زمانے میں واضح کیا جاتا تھا، پھر تھوڑا سا موضوع دب گیا، وہ تجارتی استحصال ہے. وہ یہ کہ پوری دنیا کو گویا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکٹ کریٹ کریں گے ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے جو چھوٹی وسائل ہیں وہ فراہم کریں گے، اور ہم آپ کو کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کی صورت میں دیں گے جس کی قیمت ہم اس سے کہیں زیادہ لیں گے جو آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکٹ سے لے پا رہے تھے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ پاکستان جیسے فرض کر لیجئے کہ چینی اور گندم اور چاول اگائے گا، اور برازیل مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ وہ کافی بنائے گا، یا مثال کے طور پر ایکواڈور جو ہے وہ کیلا بنائے گا. اور اس طریقے سے ہر ملک کو ایک پروڈکٹ یا دو پروڈکٹ پکڑا دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان پروڈکٹس کے اندر مشغول رہیے، آپ جو ہے وہ ہائی انڈسٹری کی طرف مت جائیے. اور ان کے لیے روکنا بہت ہی آسان تھا. وہ یہ کہ جو کریڈٹ درکار ہے وہ ہم نہیں دیں گے، جو ٹیکنالوجی درکار ہے وہ ہم نہیں دیں گے. تو خود بخود یہ ممالک اپنے اس نظام کے اندر محدود رہ جائیں گے. دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی سیاسی خواہشات کو منوانے کے لیے اپنی مرضی کے مقتدر حکام بٹھا دیے جائیں گے. تو ان حکام کا کوئی تعلق اپنی عوام سے نہیں ہوگا، ان حکام کی کچھ خواہشات اپنے عوام کی خواہشات سے میچ نہیں کریں گی، وہ اپنے مفادات کے لیے سوچیں گے. اور جب وہ اپنے مفادات کے لیے سوچیں گے تو یہ ممالک انہی جگہوں کے اوپر کھڑے رہیں گے جہاں یہ 50 سال پہلے تھے یا 40 سال پہلے تھے. الٹیمیٹلی پروگریس اور ڈیولپمنٹ اتنی ہی ہوگی جتنا امریکی نظام چاہے گا. مثلا اگر امریکی نظام چاہے گا کہ یہاں پر گاڑی آئے تو گاڑی آئے گی، چونکہ وہ گاڑی بھی امریکی نظام نے بیچنی ہے. اگر وہ چاہیں گے کہ ٹیلی ویژن آئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان سوسائٹیز کو، تو وہ آ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے امریکی نظام کو کہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے میرا کتنا کام آسان ہو جائے گا. تو اس طرح سے ایک نظام بنایا گیا اور اس میں ہر فیکلٹی کو استعمال کیا گیا، اقتصاد کو بھی، سیاست کو بھی، اور معاشرت کو بھی، ثقافت کو بھی. اور اس طریقے کا ایک جال تیار کر لیا گیا کہ یہ کسی بھی قومیں اگر اس سے نکلنے کی کوشش بھی کریں تو وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں. میں چھوٹی سی ایک مثال پاکستان کے بارے میں عرض کروں گا. کتنی ہی شواہد پاکستان کے اندر ہمیں نظر آئیں گے. مثال کے طور پر پاکستان میں جو انرجی کا کرائسس ہے، کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک ملک ہے پاکستان جس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ 20,000 میگا واٹ ہے، اور اس کے صرف ایک علاقے کے ونڈ کوریڈور کے اندر 50,000 میگا واٹ جنریٹ کرنے کی طاقت ہے، اور وہ 20,000 میگا واٹ جنریٹ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے. اور مثال کے طور پر 5,000 میگا واٹ یا 8,000 میگا واٹ تک کے
شارٹ فال سے دوچار ہوا ہے. یا مثال کے طور پر اس ملک کا جس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ 20,000 میگا واٹ ہے، صرف ہائیڈرو الیکٹریسٹی صرف ناردرن ایریاز سے جو بن سکتی ہے وہ 250,000 میگا واٹ ہے. تو اتنے رچ ریسورسز کے ہوتے ہوئے ایک ملک اور سستی ترین بجلی کو پیدا کرنے کی طاقت رکھنے والا ایک ملک اپنے تمام تر اکانومی کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے. اس کی پبلک کا کمفرٹ، اس کی پبلک کی آسائش، اور نہ صرف پبلک کی کمفرٹ اور آسائش بلکہ پوری سوسائٹی کا سیٹ اپ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ 5-6 ہزار میگا واٹ بجلی نہیں بنا پا رہا. اگر نیچرل ٹرینڈ میں سوچیں تو کسی ملک کو اتنا زیادہ نالائق نہیں ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ چن چن کر اس ملک کے اندر نالائق حکمران، نالائق بیوروکریٹ اور نالائق ایڈمنسٹریٹرز لا کے بٹھا دیے گئے ہوں، اور وہ پھر اپنے ڈیسیشنز کے اندر اپنی حماقتوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کریں. یا مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا حسنی مبارک کا کیس، کہ کیا مصر کی عوام 30 سال تک حسنی مبارک کو اپنے حاکم دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا مثلا پاکستان کے عوام ضیاء الحق کو 11 سال تک اپنا حاکم دیکھنا چاہتے تھے؟ اور کیا مثال کے طور پر سعودی عوام ہیں کہ جو مثلا خاندان آل سعود کی تمام تر عیاشیوں اور بے راہ روی کے باوجود ان کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کیا مثال کے طور پر بہت سب سے واضح مثال، کیا بحرین کی 80% سے زیادہ عوام اس حکمران کو اپنا حاکم دیکھنا چاہتے ہیں جو انہی کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے اور باہر سے فوجوں کو بلا کر اپنی ہی عوام کو دوسروں کے ہاتھوں پٹواتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب نہیں ہے. اور اب یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بحرین میں امریکی فلیٹ تعینات ہے اور امریکہ کو اپنا فلیٹ عزیز ہے، اور سعودی عرب کے اندر تیل کی دولت ہے جو امریکہ کو عزیز ہے، اور پاکستان کے اندر افغانستان کی جنگ لڑنی تھی جو امریکہ کو عزیز تھی، اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف حکمران جو امریکی اور صہیونی نظام کو عزیز تھے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اس استحصال میں مبتلا کر دیتے ہیں قوموں کو. ہم ایک بار پھر امریکہ کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ تحریکیں مثلا مشرق وسطیٰ میں شروع ہوئیں تو ان کو کچلنے کے لیے انتہائی وحشیانہ طریقہ کار استعمال کیے گئے. اب امریکہ جو جمہوریت اور حقوق انسانی کا علمبردار بنتا پھرتا ہے، وہ اپنی اور اس نظام کی موت کو نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ ان پر کچھ روشنی ڈالیے. سادہ طریقہ کار سے شروع کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ پہلے مرحلے میں کوشش کریں گے کہ یہ جتنی بھی موومنٹ چل رہی ہے اس کو میڈیا میں آنے سے روکیں. تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے احساس کیا کہ یہ موومنٹ چلتے ہوئے تقریباً اس وقت 1 مہینہ کے قریب ہونے کو آ رہا ہے، لیکن امریکن میڈیا کے اندر اس کی اپیرنس بہت کم ہے، اس کو جو ٹائم مل رہا ہے وہ بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں کہ آپ امریکہ میں جانتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی کسی گڈھے کے اندر گر جاتا ہے یا کوئی ٹریفک کا حادثہ ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی بلی ماری جاتی ہے تو بعض اوقات اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہروں کے سینٹرز کے اندر موجود ہیں، کیمپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ ڈیو کوریج جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی جو مل جانی چاہیے تھی. تو پہلا حربہ تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ ان کو ڈسکریج کریں گے میڈیا کی کوریج نہ دے کر. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ان کے درمیان پینیٹریٹ کریں گے، اور ان کے درمیان پینیٹریٹ کرنے کے بعد ان کے اندر فتنہ و فساد کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے مثال کے طور پر ایسا ہوگا کہ وہ کہیں ڈیمانسٹریشن کر رہے ہوں گے تو امریکہ کے بٹھائے ہوئے بندے ان کے درمیان آ کر علاقے کے اندر فرض فرمائیے آگ لگائیں گے، کچھ بلوا کریٹ کریں گے تاکہ ان کی امیج کو خراب کیا جائے. تیسرا بہت آسان کام امریکہ کے لیے ہوتا ہے پبلک اوپینین کو ڈائیورٹ کرنا، اور پبلک اوپینین کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ایک آرٹیفیشل کیس کھڑا کرتے ہیں اور اس آرٹیفیشل کیس کے ذریعے سے اپنی تمام تر حماقتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ماضی میں مثالیں بے تحاشا ہیں. جب رونالڈ ریگن نے ایران سے مفاہمت کے لیے اپنا ایک سیکرٹ ڈیلیگیشن بھیجا اور مک فارلین کی لیڈرشپ میں، اور مک فارلین کے اس ڈیلیگیشن کو ایرانیوں نے اریسٹ کر لیا، اور جب اریسٹ کر لیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ مک فارلین جو امریکن پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر تھا وہ سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹ کے اوپر آیا ہوا تھا. تو جب یہ ساری باتیں دنیا کی میڈیا کے سامنے آئیں تو انہوں نے ایک عجیب و غریب اسکینڈل کھڑا کیا جس کا نام ایران کانٹرا اسکینڈل پڑا، اور اس کے اندر انہوں نے پبلک اوپینین کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی اس اصل ایشو سے کہ مک فارلین جو امریکن ایڈوائزر ہے پریزیڈنٹ کا، وہ سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹ پر ایران کیسے آیا ہے.
اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہی امریکہ نے دیکھا کہ ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آکوپائی وال اسٹریٹ کی موومنٹ چل رہی ہے، کئی سو امریکن شہروں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اچانک ایک انٹرنیشنل کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس انٹرنیشنل کیوس کے اندر انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی. ایک طرف سے انہوں نے حزب اللہ کو کاؤنٹر کیا اور ان کو اس کیس کے اندر پھنسانے کی کوشش کی جو انٹرنیشنل ٹریبیونل کے ذریعے سے انہوں نے کیا. اس کے بعد حافظ الاسد کے خلاف گویا ہر روز کا کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیرین گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے، بشار الاسد کو، اور اس کے خلاف پریشر کو بڑھایا جائے. اور تیسرا جو تھا وہ جو ریسنٹلی ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ ایرانی گورنمنٹ مثلا ان کا الزام ہے کہ سعودی عرب کے سفیر کو قتل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے اس منصوبے کو پکڑا ہے. تو یہ سب چائلڈش بیہیویئر ہے. دنیا کے تقریباً ہر انالسٹ کو پتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جب اس طرح کے لاکس میں پھنستی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتی ہے. اب یہ ہے کہ جو امریکہ کے متحد ہیں، مثلا فرانس کے سرکوزی اور مختلف لوگ، یہ لوگ امریکہ کی حمایت میں زور و شور سے باتیں کریں گے اور ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی پابندی کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے. جیسے کہ مثلا انہوں نے ایک آدھ ایرانی ایئر لائن کے اوپر پابندی لگا دی، اس طرح کی کچھ اور پابندیاں لگائیں گے. اور ان تمام کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پبلک انٹرنل ایشوز اور ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے، یہاں سے نکل کر کچھ انٹرنیشنل ایرینا میں سینسیشن ہو جائے، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو جائیں، اور مثال کے طور پر مڈل ایسٹ کے اندر کچھ موومنٹ بن جائے. تو یہ سب چیزیں اسی جنرل بیہیویئر کے تحت ہیں کہ نان ایشوز کو ایشوز بنایا جائے تاکہ ایشوز لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں. ابھی ایک بہت جالب نقطہ ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ ان تحریکوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے حزب اللہ، شام اور ایران کو مختلف طریقوں سے نشانہ بنائے گا. تو کیا خود یہ بات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ تحریکیں کہیں نہ کہیں جا کر اسلامی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ ایک بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ایرانی گورنمنٹ، انقلابی حکومت، اسلامی نظام اپنی جد و جہد کر رہا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کو آزادی کا شعور ملے گا، اور اس کے اثرات اب امریکہ تک پہنچ گئے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مثلا امام خمینی نے جو موومنٹ شروع کی، اس موومنٹ نے متعدد ملکوں کو متاثر کیا، ان ملکوں کے اثرات دوسرے ملکوں کے اوپر پڑے، ان موومنٹس کے پازیٹیو ریزلٹس نے دوسرے لوگوں کو کنونس کیا کہ جب فلاں یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. مثلا جب ایرانی 8 سال تک پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو حزب اللہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے، اور جب حزب اللہ کر سکتی ہے تو حماس کیوں نہیں کر سکتی، اور جب حماس اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے تو عرب دنیا اپنے دور کے ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر عرب یہ کام کر سکتے ہیں تو اسپین اور فرانس کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر اسپین اور فرانس کے لوگ کر سکتے ہیں تو امریکنز کیوں نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں ایک چین کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو پروٹیسٹ میں شرکت کرنے والے لوگوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بیان کی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام دنیا کے اندر بیداری کا جو مرکز بنا ہے وہ امام خمینی کی وہ عظیم الشان تحریک تھی جو ان سب لوگوں کو بیداری دے گئی. اب امریکن سسٹم کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جب تک وہ اس بیس کو اور اس نیوکلیس کو بے اصطلاح نیوٹرلائز نہیں کریں گے، وہ موومنٹس کے اس اسپریڈ کو روک نہیں سکیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے دو طرفہ ایک سازش تیار کی ہے. یعنی اگر انہوں نے ایران کے خلاف محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ان کے خیال میں 2 ہدف ہو سکتے ہیں. ایک ہدف تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہات کو تھوڑا سا انٹرنیشنل ایرینا کی طرف لے جائیں، ڈومیسٹک ایشوز سے کم ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے سامنے اور ڈومیسٹک ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، یہ سب در حقیقت رزلٹ ہیں اسی اسلامی انقلابی تحریک کا. تو اس کو کسی طریقے سے ہم کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب اس میں ایک اور بات بہت دلچسپ ہے ایک اعتبار سے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو گزشتہ کئی سال سے سارا زور ایران پر دباؤ کے لیے ایٹامک ویپنز تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور یہ ریسنٹلی انہوں نے ایک موو کریٹ کی ہے کہ مثلا سعودی سفیر کے اوپر حملہ ہونا تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو یہ بھی چینج آف اسٹریٹجی یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ہم یورپینز کو، چائنیز کو اور رشینز کو ایٹامک ویپن کے ایشو پر ایران کے خلاف کنونس نہیں کر سکے. جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے سعودی عرب کا سہارا لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اتنے بڑے سطح پہ تو نہیں کر سکے لیکن کم از کم مڈل ایسٹ کی سطح پر ایران کو تنگ کرنے کے لیے ہم اگر سعودیوں کا سہارا لے لیتے ہیں
اور اس کے پیچھے مضمرات پھر بہت طولانی جا سکتے ہیں. مثلا وہ چاہیں گے کہ اس کے پیچھے پھر کسی فرقہ واریت میں مسلم امہ کو مبتلا کریں. وہ چاہیں گے کہ اس کے ذریعے سے جو مثال کے طور پر اہل سنت کے درمیان اسلامی انقلاب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے رہبر معظم کی اور سید حسن نصر اللہ کی، اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. لیکن میں شروع سے عرض کر رہا ہوں یہ بچکانہ حرکتیں ہیں. یعنی اگر انقلاب اتنا سادہ ہوتا کہ ان کی ایک دو سازشوں سے اس کے اوپر کوئی اثر پڑنا ہوتا تو اب 30-32 سال میں پتہ نہیں کتنی سازشیں ہوئی تھیں جس کا اثر پڑ جاتا. ان دعووں سے اور ان سازشوں سے اور اس میڈیا کی ہلچل سے اور چہل پہل سے اگر سب کچھ ہونا ہوتا تو یہ انقلاب 30-32 سال نہ چلتا اور اس سے بہت پہلے ہی خدا نہ کرے کچھ ہو چکا ہوتا. یہ دشمن کے ارادے ہیں جو اپنی پھونکوں سے مٹانا چاہتے ہیں اللہ کے دین کو، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ رہبر معظم نے اپنی آخری تقریر میں بھی ارشاد فرمایا کہ وال اسٹریٹ کے یہ مظاہرے اور یہ تحریک سرمایہ دارانہ نظام کو لے ڈوبے گی. کن شواہد کی بنا پر آپ ان کو عملی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس وقت امریکن سسٹم کے اندر کسی بھی ایڈونچرزم کو تحمل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایڈونچرزم یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ کوئی ایکسٹرنل وار کریں، وہ کوئی ڈومیسٹک کوئی وار کریں. امریکن سسٹم کولیپس کے نزدیک ہے، فائنینشلی یہ سسٹم کولیپس کے اوپر ہے، اور اس قسم کی ایک تحریک کا چل نکلنا یقینی طور پر اس کے کولیپس کو بہت زیادہ نزدیک کر دے گا. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب امریکن سسٹم کے لیے، اس ظالمانہ نظام کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے راستے انتہائی محدود ہوں گے، اور بہت زیادہ چانس ہے کہ اگر یہ موومنٹ اپنے اندر اور اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ مہینے سے لے کر اب تک مسلسل اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ اس موومنٹ کو روکنا فی الحال اس ظالمانہ نظام کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ جائز فطری خواہشات کے تحت انجام پانے والی موومنٹ ہے. اس کے نیچرل انسینٹیوز ہیں، اس کے نیچرل فیکٹرز ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس موومنٹ کے اسپریڈ ہونے، اسٹرینتھ پانے اور ایک سکسیسفل رزلٹ تک پہنچنے کے چانسز انتہائی زیادہ ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو امام خمینی نے بھی جب گورباچوف کے نام خط لکھا اور اس موقع پر انہوں نے بیانات ارشاد فرمائے تو اس میں ارشاد فرمایا کہ کہ سوشلسٹ نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کیپٹلسٹ نظام بھی اپنی موت آپ ہی مرے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پریڈکشن بھی ہے، ایک کیلکولیٹڈ رزلٹ بھی ہے، اور اسی کیلکولیٹڈ رزلٹ کو رہبر معظم نے اپنی تقریر کے اندر دوبارہ ارشاد فرمایا. ظاہری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.